آج کتاب الطہارت حصہ دوم کا سبق ہے۔ کتاب طہارت سے پہلا سبق ہے کہ نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ بغیر طہارت کے نماز ہوتی نہیں ہے۔ بغیر طہارت کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ جان بوجھ کر بغیر طہارت کے اس نے نماز ادا کی تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس نے بغیر طہارت جان بوجھ کر نماز پڑھی ہے تو فرمایا کافر ہو گیا ہے۔ علماء کرام بغیر طہارت جان بوجھ کر نماز پڑھنے والے کو کافر لکھتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آیا؟ یعنی طہارت اتنی ضروری ہے، کیوں کہ اس بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی توہین کی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر بغیر طہارت کے نماز پڑھی ہے، اس نے عبادت کی توہین کی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور عبادت کی توہین کرنا یا عبادت کو حقیر سمجھنا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے۔ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ آپ خود اندازہ کریں کہ کتنی ضروری ہوگی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورۃ روم پڑھتے تھے، پڑھ رہے تھے۔ حضور کو نماز کے اندر متشابہ لگا۔ بعد نماز حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ پڑتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ معلوم ہوتا ہے کہ امام جب قرات کے اندر امام سے غلطی ہو تو یہ اس بے طہارت آدمی کی نحوست ہوتی ہے کہ جو پیچھے کھڑا ہے بغیر طہارت اس نے آ کر جناب جی نماز پڑھی۔ اب تو اللہ ماشاء اللہ ہے، لوگوں کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ بھی نہیں آتا۔ سمجھ آ گئی؟ اور جب امام نماز پڑھا رہا ہو کبھی بھول جائے تو پھر کہتے ہیں امام سے خیر تے ہے تسی تے اج اتنے موجود ہی کوئی نہیں سی، اب مر جانے تو نماز وچ ویکھ رہیا سے امام کیتے سی۔ اپنی غلطی نہ سمجھے کہ میری نحوست ہی اتنی سی کہ امام نماز وچ بھول گئے۔ حالانکہ امام جدو ہی نماز وچ بھولدا ہے مقتدی دی غلطی دی وجہ تو کہ مقتدی دی طہارت ہی ٹھیک نہیں ہوندی۔ سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں آئی؟ تو اس حدیث کو نسائی نے بھی روایت کیا ہے، اور ایک اور صحابی سے بھی روایت ہوئی یہ حدیث، لیکن کچھ الفاظ اور ساتھ تھے۔ وہ یہ کہ جب بغیر کامل طہارت نماز پڑھنے کا یہ وبال ہے تو بے طہارت نماز پڑھنے کی نحوست کا کیا پوچھنا ہے۔ بے طہارت نماز پڑھی اتنا وبال ہے کہ امام بھول گیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وہ پیچھے حدیث ہے نا نسائی شریف کی کہ امام تب بھولتا ہے کہ جب مقتدی کی طہارت ٹھیک نہ ہو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے طہارت نصف ایمان ہے۔
طہارت ہاں طہارت نصف ایمان ہے. یہ جامع الترمذی کی حدیث پاک ہے. اور میرا خیال ہے اسی حدیث کو ہی سکولیوں نے اٹھا کر سکول پہ لکھ دیا ہے صفائی نصف ایمان ہے. صفائی نصف ایمان ہے بھئی جی. صبح صبح تسی اٹھ کے نہانا ہے, نہا کے جناب جی ٹئی گل پانی ہے, پینٹ شرٹ پا کے آنی ہے. ہاں کیونکہ کپڑیاں دے نال تو صفائی نصف ایمان رہندی نہیں. کپڑے دے نال بندہ کتے ستھرا رہ سکتا ہے؟ ستھرا ادو ہی ہوئے گا جدو ترکڑی وٹے اگے پیچھے ننگے کر کے وکھاوے گا لوگوں پھر ستھرا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ او یار جدو پاندا ہے وکھاندا کہ نہیں وکھاندا تو پھر جدو جا ہوں اتنیاں سخت گرمیاں تے توبہ 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 کھوتا نہیں پاوے گا پینٹ نو جڑی یہ پا کے جا رہے انہوں نے. میں قسمی طور تے کہہ رہی اے پیر صاحب کھوتے نو پوا کے وکھاویں گا؟ وکھا دے پیر کھوتے نو. میں تو تسی سارے مل کے جا کے کھوتے نو پواؤ پینٹ پا کے وکھاوے. لیکن واحد سکول یہ جرا صبح صبح پا کے جاوے گا مطلب ہے کھوتے تو ہی بدتر ہے کنجر. یہ کو تو کھوتا ہی سیاح نہیں پاوے گا تو ایک کنجر او پا کے جا رہی ہے. ہاں صفائی نصف ایمان ہے جی. تاں ستھرا مرو اتھو صفائی طہارت مراد ہے. جیڑی تسی نصف ایمان لے رہے ہو نا یہ وہ نہیں. اتھو طہارت صورت طہارت کبرا مراد ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے بیٹا؟ ہاں تو طہارت کی دو قسمیں ہیں. طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے طہارت صغرا, ایک ہوتی ہے طہارت کبرا. طہارت صغرا اور طہارت کبرا. طہارت صغرا وضو ہے اور طہارت کبرا غسل ہے. یعنی جن چیزوں سے صرف وضو لازم آتا ہے ان کو حدث اصغر کہتے ہیں, اور جن سے غسل فرض ہوتا ہے ان کو حدث اکبر کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مزید ان کی تفصیلات آگے سب کو میں آئے گی. فی الحال تو ابتدا ہے نا, ان چیزوں کو بس ذہن نشین کر لیں. اب ہے چند ضروری اصطلاحات کے جو قابل ذکر ہیں, ان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ پوری بہار شریعت میں ان چیزوں سے واسطہ پڑے گا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تاکہ آج پتہ ہونا چاہیے کہ بھی جناب یہ چیز فلاں فرض اعتقادی ہے, یہ فرض عملی ہے, وہ واجب اعتقادی ہے, وہ واجب عملی ہے, یہ سنت مؤکدہ ہے, یہ سنت غیر مؤکدہ ہے, یہ مباح ہے, یہ حرام قطعی ہے, یہ مکروہ تحریمی ہے, یہ مستحب ہے, یہ اصاعت ہے, یہ مکروہ تنزیہ ہے, یہ خلاف اولا ہے. پتہ ہونا چاہیے. بات سمجھ آ گئی؟ ان چیزوں کی جب معلومات نہیں ہوگی تو پھر آپ کو آگے کیسے سمجھ آئے گی؟ تو سب سے پہلی چیز فرض. دو قسمیں ہوتی ہیں فرض کی. ایک ہوتا ہے فرض اعتقادی, ایک ہوتا ہے فرض عملی. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ فرض اعتقادی اور فرض عملی. فرض اعتقادی وہ فرض ہوتا ہے کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو, جو دلیل قطعی سے ثابت ہو. کیا مطلب؟ قرآن کریم سے ثابت ہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ایسی پختہ دلیل سے ثابت ہو کہ جس میں شک شبہ ہی نہ رہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ایسی دلیل سے ثابت ہو کہ جس میں کوئی شک و شبہ بھی نہ ہو اس دلیل میں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اس فرض اعتقادی کا حکم کیا ہے کہ اس کا انکار کرنے والا ائمہ حنفیہ کے نزدیک مطلقاً کافر ہے. اس کا انکار کرنے والا ائمہ حنفیہ کے نزدیک مطلقاً کافر ہے. بس بیٹا سبق کی طرف توجہ کریں, پنکھے کو چھوڑ دیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر اس کی فرضیت
دین اسلام کا عام خاص پر روشن واضح مسئلہ ہو، پھر تو اس کے منکر کے کفر پر اجماع قطعی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اجماع قطعی ہے کہ جو اس منکر کے کفر میں شک کرے وہ شک کرنے والا بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، تو بہرحال جو کسی فرض اعتقادی کو بلا عذر صحیح شرعی قصدن ایک بار بھی چھوڑے تو فاسق فاجر ہے، مرتکب کبیرہ ہے، مستحق عذاب نار ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جو جان بوجھ کر قصدن بغیر عذر صحیح شرعی کے اس نے چھوڑ دیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جس طرح کہ نماز، رکوع، سجود۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں بیٹا؟ یہ نماز، رکوع، سجود فرض اعتقادی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب فرض کی دوسری قسم ہے فرض عملی، فرض عملی۔ فرض عملی وہ ہوتا ہے کہ جس کا ثبوت تو ایسا قطعی نہ ہو، جس کا ثبوت تو ایسا قطعی نہ ہو مگر نظر مجتہد میں بحکم دلائل شرعیہ جزم ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ کہ بغیر اس کے کیے آدمی بری و ذمہ نہ ہو، یہ ہوتا ہے فرض عملی۔ جب تک اس کو کرے گا نہیں بری و ذمہ نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی فرض عملی، اگر وہ کسی عبادت کے اندر فرض ہے، اگر وہ کسی عبادت کے اندر فرض ہے تو وہ عبادت بغیر اس کے کیے باطل اور کالعدم ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نہ ہوگی۔ اور اس فرض عملی کا حکم کیا ہے کہ اس کا بے وجہ انکار فسق اور گمراہی ہے۔ اس کا بے وجہ انکار فسق اور گمراہی ہے۔ یعنی فرض اعتقادی تو تھا نا کہ مطلقاً کافر ہے، اس کا انکار کرنے والا پہ وجہ ہے یا نہیں ہے۔ یہاں یہ ہے کہ بے وجہ انکار کرنے والا فرض عملی کا فاسق اور گمراہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو دلائل شرعیہ میں نظر کا اہل ہے، نظر رکھتا ہے، بصیرت رکھتا ہے، بات سمجھ آ گئی؟ دلیل شرعی سے اس کا انکار کرے تو کر سکتا ہے۔ فرض عملی کا دلیل شرعی سے وہ شخص کے جو نظر کا اہل ہو، ایسے نہیں کہ جیسے ہمارے جیسے کوئی بدھو اٹھ کر جناب جی فرض عملی کا انکار کرے، جناب جی نہیں ہے، یہ تو فرض ہی نہیں ہے۔ وہ شخص کہ جو بصیرت رکھتا ہو، بات سمجھ آ گئی؟ جو بصیرت رکھتا ہو، جو بصیرت رکھتا ہو، نظر کا اہل ہو، ایسا شخص اگر جناب جی وہ کسی دلیل شرعی سے اس کا انکار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس طرح ائمہ مجتہدین کے اندر بھی اختلافات رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ایک امام کسی چیز کو فرض کہتے ہیں تو دوسرا فرض نہیں کہتا۔ مثال کے طور پر حنفیہ امام، ائمہ حنفیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح وضو میں فرض ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ائمہ حنفیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح وضو میں فرض ہے، لیکن شافعیہ کے نزدیک ایک بال کا مسح وضو میں فرض ہے۔ امام شافعی کے نزدیک ایک بال کا مسح وضو میں فرض ہے، اور امام مالک کے نزدیک پورے سر کا مسح وضو میں فرض ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ مجتہد ہیں، وہ دلیل شرعی سے ایک دوسرے کا انکار کر سکتے ہیں۔
ہم جیسے یا اس زمانے کے کوئی بدھ کا انکار کرے نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ نہیں کر سکتا. اور دوسری مثال ائمہ حنفیہ کے نزدیک، یہ دوسری مثال بھی فرض عملی کی میں دے رہا ہوں. ائمہ حنفیہ کے نزدیک وضو میں بسم اللہ کہنا اور نیت یہ سنت ہے دونوں. بسم اللہ کہنا بھی سنت ہے، نیت کرنا بھی سنت ہے. لیکن امام حنبل کے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک بسم اللہ کہنا اور نیت دونوں فرض ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ائمہ حنفیہ کے نزدیک سنت ہیں، حنبلیہ اور شافعیہ کے نزدیک فرض ہیں. ان کے سوا اور بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جو فرض عملی کی ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ لیکن اس فرض عملی میں ہر شخص اسی کی پیروی کرے گا جس امام کا وہ مقلد ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہاں، اپنے امام کے خلاف بغیر ضرورت، بلا ضرورت شرعی دوسرے کی پیروی جائز ہی نہیں ہے. جس طرح کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، انہی کی تقلید کرتے ہیں بغیر جناب جی ضرورت شرعی. ہم ان کے خلاف نہیں چل سکتے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اب آگے آتا ہے واجب. واجب کی بھی اسی طرح دو قسمیں، ایک ہوتا ہے واجب اعتقادی، ایک ہوتا ہے واجب عملی. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ واجب اعتقادی وہ واجب ہوتا ہے کہ جو دلیل ظنی سے اس کی ضرورت ثابت ہو. واجب اعتقادی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو دلیل ظنی سے اس کی ضرورت ثابت ہو. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ اور دوسری واجب کی قسم ہوتی ہے واجب عملی. واجب عملی وہ واجب اعتقادی ہوتا ہے کہ جو بغیر اس کے کیے بھی بری و ذمہ ہونے کا احتمال ہو، بغیر اس کے کیے بری و ذمہ ہونے کا احتمال ہو، مگر غالب ظن اس کی ضرورت پر آئے. بات سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں آئی؟ اگر کسی عبادت میں اس کا بجا لانا درکار ہو، اس کا بجا لانا درکار ہو تو عبادت بغیر اس کے ناقص رہے گی مگر ادا ہو جائے گی. عبادت ادا ہو جائے گی، ناقص رہے گی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ مجتہد دلیل شرعی سے واجب کا انکار کر سکتا ہے. اس کا دلیل شرعی سے واجب کا انکار کر سکتا ہے. اور کسی واجب کا ایک بار بھی قصدن چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے. کسی واجب کا ایک بار بھی قصدن چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے، اور چند بار ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر داڑھی ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یہ ہر مرد پر رکھنی واجب ہے، ہر مرد پر رکھنی واجب ہے. اگر ایک مرتبہ اس کو جناب جی اس شخص نے ایک مرتبہ اس کو منڈایا ہے یا کٹایا ہے، اب تو صغیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے. بار بار اسے کٹاتا ہے، یہ تو کبیرہ گناہ بن گیا ہے. پھر بزرگ علماء فرماتے ہیں اگر کبیرہ گناہ کر کے اس پر فخر کرتا ہے یا صغیرہ گناہ کیا ہے اس پر فخر کیا ہے تو وہ کبیرہ بن گیا ہے. بار بار داڑھی کو منڈاتا ہے اس لیے کہ تاکہ خوبصورت ہو جاؤں، خوبصورت بن جاؤں. بات سمجھ آ گئی؟ بزرگ فرماتے ہیں کافر ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ خوبصورت اس لیے
سمجھدار کہ اس نے داڑھی کو ہلکا سمجھا اس لیے کافر ہوا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور آگے کی چیز ہے سنت. اب سنت کی بھی دو قسمیں، ایک ہوتی ہے سنت مؤکدہ، ایک ہوتی ہے سنت غیر مؤکدہ. سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو. اور سنت غیر مؤکدہ وہ ہوتی ہے کہ اس کا چھوڑنا حضور نے ناپسند فرمایا ہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ لیکن سنت مؤکدہ میں اس کی کرنے کی تاکید بھی یہی ہے، اور اس کے چھوڑنے پر جناب جی عذاب بھی ہے. لیکن سنت غیر مؤکدہ جو ہے نا، اس پر وعید نہیں آئی، اور اس کے چھوڑنے پر جناب جی وہ گناہ گار بھی نہیں، اگرچہ عادتاً چھوڑ دیتا ہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یہ ان دونوں میں فرق ہے. سنت مؤکدہ جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے پسند فرمایا اور ہمیشہ کے لیے کیا. سنت غیر مؤکدہ جس کو ہمیشہ نہ کیا ہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لیکن اس کے ترک کو بھی ناپسند فرمایا ہے. اور آگے ہے مستحب. مستحب وہ ہوتا ہے کہ جو نظر شرع میں پسند ہو، شریعت کی نظر میں وہ چیز پسند ہو، اس کو مستحب کہتے ہیں. جو شریعت کی نظر میں پسند ہو مگر اس کو چھوڑنے پر کچھ ناپسندی نہ ہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ خواہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا اس کی ترغیب دی یا علماء کرام نے اس کو شریعت میں پسند فرمایا ہے، اگرچہ حدیث میں اس کا ذکر نہ آیا ہو، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر مطلقاً کچھ بھی نہیں ہے. کرنا ثواب ہے، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے. اور آگے چیز ہوتی ہے مباح، وہ کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہو. جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہو. کوئی کام ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کرتا ہے، سمجھ آ گئے، جو کرتا ہے اچھا نہیں کرتا، جو نہیں کرتا وہ برا نہیں کرتا. کرنا نہ کرنا برابر ہے، یہ مباح ہے. سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے؟ حرام قطعی، آگے چیز ہے حرام قطعی. یہ فرض کا مقابل ہوتا ہے. حرام قطعی فرض کا مقابل ہوتا ہے کہ اس کا ایک بار بھی قصداً کرنا گناہ کبیرہ اور فسق ہے، بچنا فرض اور ثواب ہے. یہ حرام قطعی ہوتا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آیا؟ آگے ہے مکروہ تحریمی. مکروہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی، ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہ. سمجھ آ گیا؟ مکروہ تحریمی جو ہوتا ہے یہ واجب کا مقابل ہوتا ہے. مکروہ تحریمی واجب کا مقابل ہوتا ہے. اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے. گناہ حرام سے کم ہے، اور چند بار اس کا ارتکاب کیا ہے تو گناہ کبیرہ ہے. مکروہ تحریمی چند بار کیا ہے تو گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور مکروہ تنزیہ کیا ہوتا ہے کہ جس کا کرنا شرع کو پسند نہ ہو. مکروہ تنزیہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا کرنا شریعت کو پسند نہ ہو. اور اس پر اس حد تک یہ نہیں ہے کہ اس پر جناب جی وعید عذاب فرمائے. یہ سنت غیر مؤکدہ کے مقابل ہوتا ہے. یہ سنت غیر مؤکدہ کے مقابل ہوتا ہے. اور
اساعت، ایک ہوتی ہے اساعت جس کا کرنا برا ہو. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اساعت جس کا کرنا برا ہو، جس کا کرنا برا ہو، اور نادراً کرنے والا مستحق کے عتاب اور التزام فعل پر استحقاق کے عذاب ہے. یہ سنت موقدہ کے مقابل ہوتا ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں ہے بیٹا؟ اور ایک چیز ہوتی ہے خلاف اولا، وہ یہ ہے کہ نہ کرنا بہتر تھا، کیا تو کچھ مذائقہ نہیں ہے. نہ کرنا بہتر تھا، کیا ہے تو کچھ مذائقہ نہیں ہے. یہ مستحب کا مقابل ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں؟